بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی یہ گفتگو ہمارے ساتھ ہے۔ کل کے درس میں ہم نے مخلص بندوں کی کچھ حالتیں پڑھیں کہ کیسے وہ لوگ اپنی نیتوں میں مخلص تھے۔ یحییٰ بن عیسیٰ الانباری جو بڑے واعظ تھے، عابد تھے، جلیل القدر آدمی تھے، ان کے بارے میں ابن الجوزی کہتے ہیں کان یبکی علی المنبر من حین صعودہ الی حین نزولہ۔ وہ جب ممبر پر چڑھتے تو ممبر پر چڑھنے سے لے کر اترنے تک بس روتے ہی رہتے، بولتے رہتے، روتے رہتے، اور انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں 50 سال تک عبادت کرتے رہے۔ مطلب مسلسل نہیں، یعنی اپنے کھانے پینے دوسرے حاجات کے بعد اسی زاویے میں بیٹھ جاتے، عبادت میں لگ جاتے۔ اور وہ بڑے زاہد تھے۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک دن ان کو بڑی سخت پیاس لگی تو ٹھنڈا پانی پلانے کے لیے قریبی کسی حاکم جو وہاں کے حکومت کے ذمہ دار تھے، ان کے گھر سے ٹھنڈا پانی لایا گیا تو انہوں نے اس پانی کو پینا پسند نہیں کیا۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں وَكَانَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا إِلَّا بِنِيَّةٍ، یعنی وہ ہر کام نیت سے کرتے تھے۔ انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ بھلے پانی ٹھنڈا ہو لیکن جس گھر سے آ رہا ہے اس کا پانی استعمال کریں۔ نور الدین زنگی جو مشہور ہیں، جن کو عام طور سے ہم نور الدین زنگی کہتے ہیں، وہ ایسے بادشاہ ہیں جو مجاہد بھی تھے۔ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ بہت کھیلتے تھے، مطلب کھیل میں بھی اپنا وقت دیتے تھے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آدمی سلطنت بھی چلائے اور لیکن ورزش کے لیے، کھیل کے لیے بھی وقت نکالے۔ تو صالحین اور بزرگوں میں سے کسی نے ان کو دیکھا تو ان پر غصہ ہوئے، بولے کہ نور الدین آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں کھیل کے لیے اتنا وقت دیتے ہیں؟ تو نور الدین زنگی نے کہا انما الاعمال بالنیات، دیکھیے کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میں کھیلتا اس لیے ہوں کہ میرا جسم تر و تازہ رہے، چست اور پھرتیلا رہوں، اور گھوڑے پر بیٹھوں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کروں، لڑوں، اور کسی طرح کی میرے اندر سستی اور کاہلی پیدا نہ ہو۔ اس نیت سے میں اگر کھیلتا ہوں تو کیا میرا کھیلنا برا ہے؟ تو بات وہیں آ کر رکتی ہے کہ سارے کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے اعمال کو بڑا چھپایا کرتے تھے، جیسے آج ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، وہ لوگ اپنی اچھائیوں کو چھپاتے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جار۔ پہلے لوگوں میں سے ایسے ہوتا تھا کہ ایک آدمی سارا قرآن یاد کر لیتا لیکن اپنے کسی پڑوسی کو، آس پاس اس کے دوستوں کو خبر نہ ہوتی، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ سارا قرآن یاد کر لیا ہے۔ تو کیسے؟ وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ، کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی دین کا علم حاصل کر لیتا لیکن کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا۔ لمبی لمبی نمازیں آدمی اپنے گھر میں پڑھتا لیکن بعدو کسی گھر کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی نیکیوں کو ویسے چھپاتے تھے جیسے آج ہم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہیں۔ شریح، قاضی شریح کے بارے میں کہتے ہیں کہ جمعے کے دن وہ کسی گھر میں خلوت میں بیٹھ جاتے تھے تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ جمعے کا دن جب بھی آتا تو بالکل الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جاتے۔ جیسے ہم نے یہ چیز ہمارے بچپن میں دیکھا تھا
کہ مولانا عبدالسبحان اعظمی عمری مرحوم، وہ جب بھی جمعے کا وقت آتا، جمعے کا دن آتا، تو ان کا ایک مخصوص کمرہ ہمارے مدرسے میں ہوتا تھا، اس کمرے میں وہ بیٹھ جاتے تھے اور جمعے کی تیاری کرتے، ذکر و اذکار کرتے، وقت کو غنیمت جانتے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جو وقت کو غنیمت جانتے تھے، اور وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ جمعے کا دن آتا ہے تو آخری وقت میں ہم جمعے میں حاضری دیتے ہیں اور سب سے پہلے باہر آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے اعمال کو بڑا چھپاتے تھے۔ اسی طرح شیخ نے کچھ اور باتوں کا بھی ذکر کیا، کیسے وہ اپنے صدقات کو بھی چھپاتے تھے۔ آدمی صدقہ کرتا ہے لیکن وہ اپنے صدقات کو چھپاتے تھے۔ علی بن الحسین زین العابدین کے بارے میں کہا کہ وہ رات کے وقت اناج کے بوریے، یعنی گیہوں کے بوریے اٹھاتے اور مدینے کے جو فقراء ہوتے، جو بیوہ عورتیں ہوتی، ان کے گھروں تک پہنچا دیتے، یعنی گھر کے دروازے پر رکھ دیتے، اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ کس نے رکھا۔ اور وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے ان الصدقۃ فی سواد اللیل تطفئ غضب الرب، یعنی رات کے اندھیرے میں اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو وہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ اور یہ غریبوں کے گھر اناج کے بوریے تھیلے لے جانے کے لیے علی بن الحسین زین العابدین اپنے نوکروں کو بھی استعمال نہیں کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون لا کے رکھتا ہے۔ اور ایک زمانہ تک ایسے ہی رہا، اور فقیروں کو معلوم بھی نہیں ہوا، بیوہ عورتوں کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ اناج کیسے آتا ہے۔ لیکن جس دن علی بن الحسین زین العابدین کا انتقال ہوا اور ان کی پیٹھ پر وہ نشانات دیکھے گئے، تھیلے اٹھانے کے، بوری اٹھانے کے، تمام لوگ جان گئے کہ یہ کام علی بن الحسین زین العابدین کا ہے۔ اور جب آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ سلسلہ بند ہو گیا، تو سارے لوگوں نے جان لیا کہ ہی وہ ایک نیک انسان تھے جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی، اور انشاءاللہ کل کے درس میں حسان بن سعید المخزومی کے تعلق سے ہم سنیں گے کہ ان کا صدقہ اور خیرات کیسا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔